بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عمیر یاسین، آپ دیکھ رہے ہیں برف نیوز۔ داماد رسول، فخر بطول، حسنین کے بابا، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی راحت زیدی صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ 21 رمضان المبارک کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت کا جو واقعہ تھا وہ کس طرح پیش آیا تھا، تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پورے عالم اسلام کو پیش کرتا ہوں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دل سوز شہادت ہے کہ جس میں پورے عالم اسلام میں ایک سوگ کی فضا ہے، اور جب بھی یہ 21 رمضان کا دن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص سی ایک فضا ہے جو کہ پورے معاشرے پر مرتب ہو جاتی ہے۔ امام علی صلاۃ والسلام کی اگر ہم شہادت کا اگر احوال جاننا چاہیں تو آپ کی شہادت در حقیقت 19 رمضان کی صبح ضربت لگنے سے آپ کا سر اقدس ایک زہر آلود تلوار کہ جس کو ابن ملجم نے کافی عرصے تک بھگو کر رکھا، اور اس کے بعد شقی ترین انسان نے اس وقت کہ جب مولا صبح نماز شب کے لیے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس عالم میں دیکھا کہ یہ بدبخت ترین انسان، بدبخت ترین انسان، شقی ترین انسان وہاں پر تلوار کو چھپائے اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ میرے مولا نے اس وقت اس ابن ملجم کو بیدار کیا اور فرمایا کہ جس کام سے آیا ہے وہ کام کر، یعنی کہ میرے مولا ابن ملجم کو بھی نمازی دیکھنا چاہتے تھے، نماز پڑھتے دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنی نفل نمازوں کو شروع کیا، اور جب آپ سجدے میں تھے اور سجدے سے سر اٹھانا چاہتے تھے اس وقت اس شقی ترین انسان نے آپ پر حملہ کیا، اور وہ تلوار کے جو زہر میں آلود تھی اس سے امام مظلوم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر وار کیا، اور وہ ضربت لگی، جس کے بعد میرے مولا نے ایک تاریخی جملہ بیان کیا، فزت برب الکعبہ، خانہ خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 45 ساعت جو ہمیں کتابیں بتاتی ہیں کہ 45 گھنٹے امام نے اس زخم کے ساتھ، اس ضربت کے بعد قید حیات میں رہے، اور اس کے بعد 21 رمضان تقریباً مغرب سے 3 گھنٹے پہلے آپ کی شہادت وقوع پذیر ہوتی ہے، اور امام ہمیشہ کے لیے اس عالم اسلام کو اسی طرح سے سوگوار چھوڑ گئے۔ اور عالم اسلام میں ہر سال 21 رمضان کو صرف ایک مکاتب فکر نہیں بلکہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھ کرتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتا ہے، ہر ایک اس کے گھر میں، اس کے علاقے میں، اس کی گلی میں، اس کے ادارے میں ایک سوگ کی فضائی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خوشی میں خوش ہو کر اور ان کے غموں میں غمگین ہو کر راضی و خوشنود کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ملک کے معروف نوخواں سید شہراز حسن زیدی صاحب موجود ہیں۔ آئیے آج 21 رمضان المبارک کے نسبت سے ان سے کلام سنتے ہیں۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی،
اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کتنے ہیں لوگ کوفے میں سے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، چھن گیا آج ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ سٹارٹ ہوتا ہے 21 رمضان المبارک کو، تو اس میں سوگ کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ آگے عید کا بھی مطلب خوشیاں تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، اس میں تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے سوال آپ کا اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہمیں عالم اسلام اور بالخصوص قرآن، سنت اور روایات کو ہم نے جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں بھی انتقال ہو جائے تو اس کے گھر میں خاص کیفیت ہوتی ہے، ایک غم اور غمگین ایک سما ہوتا ہے، محلے والے بھی آ کر پرسہ دیتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ امیر المومنین ہیں، یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، یہ داماد رسول ہیں، یہ شوہر بطول ہیں، یہ امام حسنین کے والد بزرگوار ہیں۔ سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے 4 خلفاء ہیں، خلفاء راشدین، یہ چوتھے خلیفہ ہیں، اور اس طرح سے آپ کی 3.5 سالہ ظاہری خلافت کے اندر آپ کو جو ہے وہ شہادت نصیب ہوتی ہے، اور اتنی مظلومانہ یہ شہادت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو دشمن نے جو باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کیا کہ ان 3.5 سالوں میں 3 جنگیں ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، یعنی مسلمان آپس میں اس طرح سے دست و گربان ہیں، اس طرح سے مشکلات کے شکار ہیں، آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت میرے مولا اور آپ کا مولا اس ظاہری خلافت پر ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ دیکھیں اگر کوئی پہلے خلیفہ سے اگر جنگ کرے، ان کی شہادت ہو، تو کون ہے جو سوگوار نہیں ہوگا؟ اگر کوئی دوسرے خلیفہ سے جنگ کرے اور دوسرے خلیفہ کی شہادت ہو، کون ہے جو سوگوار نہیں ہوگا؟ اگر کوئی تیسرے خلیفہ سے جنگ کرے اور ان کو شہادت نصیب ہو، کون ہے جو اس کے اوپر غمگین نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے ہمارے پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے مشہور ہیں، ہر بچے سے بھی پوچھیں وہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی شہادت ہوتی ہے،
اور اس عالم میں ہوتی ہے کہ اس کی خبر پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہوتے ہیں کہ اے علی، ایک رمضان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر کے بال اور آپ کی محاسن جو ہیں وہ خون سے خضاب کر دیے جائیں گے۔ خود روایت میں ملتا ہے کہ مولا نے باقاعدہ 17 رمضان کو امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا کہ اے بیٹا کتنے روزے گزر گئے؟ آپ نے فرمایا بابا 17 روزے گزر گئے۔ امام حسین تشریف فرماتے، آپ نے پوچھا اے حسین کتنے روزے باقی رہ گئے ہیں؟ عید کتنے دن کے بعد ہے؟ کہا بابا 13 دن کے بعد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا حسین، اے بیٹا حسن، عید وہ منائے گا جو زندہ رہے گا۔ خود ایک اتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے اہل بیت کے گھرانے کے اوپر کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امامت کے پہلی کڑی ہیں، رسول خدا کے جانشین ہیں، کہ جہاں مختلف مقامات پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے جانشین ہیں، علی میرے بعد خلیفہ ہیں، اور یہ سارا سلسلہ رسول خدا کی زبانی روایات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، مختلف عنوانات کے ذریعے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جو اتنی بڑی ہستی کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ تو جب ہمارے گھر میں اگر کسی کا خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے تو ہمارے گھر میں سوگ کی فضا ہوتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اے علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ تو در حقیقت اس وقت پوری امت اسلامیہ کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف کسی ایک مکتب فکر کے امام نہیں گئے، بلکہ رسول خدا نے جو فرمایا کہ اس امت کے باپ چلے گئے ہیں۔ تو کسی کا اگر باپ چلا جائے تو یقیناً وہاں پر کتنی زیادہ سوگواری ہوتی ہے، وہاں کتنا زیادہ انسان افسردگی کا ہوتا ہے۔ ہم سب کو ان ایام میں مل جل کر رسول خدا کے اس قول پر عمل کرنا چاہیے کہ جس طرح سے کسی کے گھر میں کسی کے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو وہ غمگین ہوتا ہے، ہمیں بھی اسی طرح سے جو ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پر غمگین ہونا چاہیے اور سوگ کی فضا کو اپنانا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت علی کی شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ان کی سیرت سے ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت ایک اچھا سوال ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور اپنے اس زندگی کے اصل ہدف کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس چیز کو جاننے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو سیرت امیر المومنین کو پڑھنا ہوگا، ان کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آج امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیرت سے واقف نہیں ہیں، ہم فضائل سے، مناقب سے، کرامات سے واقف نہیں ہیں۔ ہمیں معرفت ہوگی تو ہم یہ ساری چیزوں کو آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کی پوری زندگی جو آپ نے گزاری ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت آپ نے اس طرح سے گزارا ہے کہ جو پوری کائنات کے لیے، آنے والی تمام نسلوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ انسان بہتر طریقے سے زندگی کو گزار سکتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو اشارہ کروں گا اور انشاءاللہ آپ اس چیز سے متفق ہوں گے کہ جو آخری جو لمحات ہوتے ہیں، وہ اگر عام انسان بھی ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی گناہ گار انسان بھی ہوتا ہے، اس کی جو زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے، آپ اگر اس سے جا کر پوچھیں گے کہ یہ ذرا بتائیے کہ آپ نے اس زندگی کو کیسا پایا، تو وہ اپنی پوری زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھے گا، ایکسپیرینس آپ کے سامنے بتائے گا، سارا تجربہ آپ کے سامنے رکھ دے گا، اور وہ اس میں آپ کو یہ باور کروائے گا، یہ یقین دہانی کرائے گا کہ جو کچھ بھی بتا رہا ہے وہ پوری اس کی زندگی کا حاصل نچوڑ ہے۔ اور جس کی زندگی امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہو، جب آپ نے آخری یعنی کہ یہ جو 45 گھنٹے جو میں نے آپ کو بتائے، یہ 45 گھنٹے وہ ہیں کہ جس میں آپ کی مختلف افراد سے ملاقات ہیں، طبیب سے ملاقات ہے، اپنے اصحاب سے ملاقات ہے، اپنے فرزندان سے ملاقات ہے، مختلف افراد سے آپ کی ملاقات ہیں، اور ان ملاقات میں آپ نے جو گفتگو کی ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ جو آپ کی یہاں گفتگو ہے، اسی میں آپ نے آخری میں پھر ایک وصیت نامہ دیا ہے۔ وصیت نامہ آج امت کے پاس موجود ہے۔ یہ جتنے بھی آپس کے اختلافات ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ آج دیکھیں، میں یہیں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہی پیغام امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ مظلوم کے حامی رہنا. اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بربریت کر رہا ہے غزہ کے اندر. 40,000 افراد مسلمان شہید ہو گئے. امیر المومنین کا یہی پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ سب یکجا ہو کر متحد ہو کر مظلوم کے حامی بننا ہے ہم نے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے قاتل نے مجھ پر ایک ضربت ماری ہے، اگر میری اس سے شہادت واقع ہو جاتی ہے تو میرے اس قاتل کو بھی ایک ہی ضربت لگائی جائے. پھر فرمایا کہ کبھی بھی مردہ کے ہاتھوں کو قلم نہیں کرنا، پیروں کو قلم نہیں کرنا، جدا نہیں کرنا اس کے جسم سے، یہاں تک کہ کوئی پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو. یہ مولا کی وصیت نامہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام چاہتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ہمیشہ جو ہے وہ حامی رہیں. آپ نے فرمایا مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ نہ ڈالے کوئی، آپس میں متحد رہیں. یہاں تک کہ ظاہر سی بات ہے ابن ملجم تو خالی قاتل نہیں تھا، یہ تو باقاعدہ ایک سلسلہ ہے جو ہمیں روایت بتاتی ہیں، جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دیکھو اس کے پیچھے نہیں جانا کہ کون کون اس میں ملوث ہے. جو سامنے آیا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے، تاکہ اس سے کیا ہو، اسلامی جو ایک بھائی چارگی ہے امت مسلمہ کے اندر، جو ایک یکجہتی ہے وہ برقرار رہے، وہ متحد رہیں آپس میں. تو امام کا یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے آپ کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے. ایک بہت بڑا سلسلہ ہے کہ آپ نے 25 سال بھی رسول خدا کی رحلت کے بعد بھی آپ 25 سال آپ اس اسلامی امور کو انجام دیتے رہے. اور جب آپ کو ظاہری خلافت ملی اس وقت بھی آپ نے بہترین طریقے سے اس دین کی ترویج کی اور یہ پیغام دیا کہ آپس میں متحد ہو کر زندگی گزارنی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے پوری کائنات کے اندر امن و سکون پیدا ہو سکے اور انسان اللہ کے قریب ہو سکے. اچھا مولانا صاحب، ابھی آپ نے واقعہ بیان کیا ہے حضرت علی کی شہادت کا، آپ نے اسٹڈی کری ہے کافی کتابوں کی، آپ کو معلومات ہے. تو یہ جو ٹائم چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات، دنیا کے حالات، تو آپ کی جو اسٹڈی ہے، جو آپ نے سیکھا ہے، تو آپ کیا امت مسلمہ کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت کیونکہ 21 رمضان ہے اور امام کا وصیت نامہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور میں نے تھوڑا سا اس کا اقتباس آپ کے سامنے بیان بھی کیا. یقیناً ہمارا بھی پیغام یہی ہے اس امت مسلمہ کو کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. آج ہمارے بھائی فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر ہاسپٹلز، اسکولز، مدرسے، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اور کچھ وہاں پر بچا نہیں ہے. جس طرح کی اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، بیچ میں بارش بھی ہوئی، ان بارش کے اندر بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت غذا کی قلت ہے، اس وقت بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اس وقت غذا نہ ہونے کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ لوگ اس وقت گھاس کھانے کو جو ہیں وہ آمادہ ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں باقاعدہ ویڈیو جو ہیں وائرل ہو رہی ہیں اور بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے، کم سن بچے گھاس کھانے پر جو ہیں وہ آمادہ ہو چکے ہیں. اس وقت میں پوری امت مسلمہ سے آج کے اس دن کے عنوان سے یہ تقاضا کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ جتنا ہو سکے مظلوم کے حامی رہنا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، مظلوم کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے. اور آج باطل قوتیں متحد ہیں. آپ دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا ابھی میک ڈونلڈ، KFC، مختلف جو ایسے افراد ہیں وہ باقاعدہ بڑھ چڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساتھ دیا، ہم ساتھ دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے. لیکن مسلم امت جو ہے وہ اس پر کیا کر رہی ہے؟ وہ آپس میں انتشار کا شکار ہے، شش و پنج میں مبتلا ہے، اس کو اپنا وظیفہ سمجھ میں نہیں آ رہا. رسول خدا نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہے مسلمان. آج میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم متحد ہو کر بائیکاٹ کریں ان تمام چیزوں کا کہ جو اسرائیل کو تقویت پہنچا رہی ہے، اور مظلومین کی حمایت کے لیے اپنی مساجد میں، اپنے مدارس میں دعائیں کروائیں
لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت غزہ کی کیا سچویشن ہے، غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ 40,000 اب تک کی اعداد و شمار کے مطابق 40,000 افراد کا شہادت نصیب ہو جانا، ان میں سے 10,000 کا بچے ہونا، یعنی بچوں کی تعداد 10,000 ہے۔ اور اس وقت یہ حالت ہے کہ اس وقت نہ اقوام متحدہ کو جس کے اندر جو ہے اپنی انوالومنٹ بتا رہی ہے، نہ امت مسلمہ کو کوئی اس وقت درد نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ نکلتے ہیں، کچھ جلسے ہوتے ہیں، کچھ ریلیاں ہوتی ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو بتائے، اپنی مجالس میں، اپنی میلاد کی محافل میں، اگر تراویح کی محافل ہے وہاں پر لوگوں کو بتائیں کہ ہم جب عبادت کرنے آ رہے ہیں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کہ مظلوم کا ہم ساتھ دیں۔ امام کا وصیت نامے کے اندر اس چیز کا بیان ہونا، اس چیز کی یہ دلیل ہے کہ ہم نے ہمیشہ مظلوم کے حامی رہنا ہے، مظلوم کے مددگار رہنا ہے، اور انسان سے جو کچھ بھی مدد ہو سکے وہ اس کے لحاظ سے مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ قاتل مسجد میں ہوئے شیر خدا یا اللہ، قاتل مسجد میں ہوئے شیر خدا یا اللہ، مرکز نور جلی نفس نبی، سورہ رحمان کی تفسیر بھی، میں جس کا مولا اس کا مولا علی، ہم میں ہے جس کے لیے تقریر اللہ، قاتل مسجد میں ہوئے شیر خدا یا اللہ، ہائے وہ ماہ رمضان وہ روزہ دار، سجدے میں تھے سید دلدل سوار، ایسے میں آگے بڑھا وہ بد وقار، چل گئی ہے ظلم کی شمشیر اللہ، قاتل مسجد میں ہوئے شیر خدا یا اللہ، ابن ملجم تجھ پر لعنت بے حیا، وار تو نے چھپ کر مولا پر کیا، مسجد کوفہ میں ہے محشر بپا، ہو گئے یتیم شبر و شبیر اللہ، قاتل مسجد میں ہوئے شیر خدا یا اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود معروف نواخواں شیراز حسن زیدی صاحب، انہوں نے حضرت علی کی شان میں بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا علی راحت زیدی صاحب، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی آج کے دن کی نسبت سے۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔